الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا محمد الرسول اللہ۔ اج دی اس بابرکت نشست دے وچ حضرت سیدنا خواجہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دے حالات و مناقب بیان کیتے جان گے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ بعمل عالم دین ہے اور زاہد و متقی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تے سختی دے نال عمل کرن والے ہے اور ہمیشہ خشیت الہی دے وچ رہن والے ہے۔ آپ دی والدہ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا دی کنیز ہے۔ تو بچپن دے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے وچ آپ نے پرورش پائی اور آپ نے ہی حضرت خواجہ امام حسن بصری دی تربیت فرمائی۔ آپ دی والدہ کسے کم دے وچ مصروف ہوندیاں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رون لگ پیندے، تو حضرت ام سلمہ آپ نو اٹھاندیاں اور وفود شوق دے وچ آ کے اپنا پستان حضرت امام حسن بصری نو پیش کر دیاں۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نو اعزاز حاصل ہے کہ انہاں نے حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ دا دودھ مبارک نوش کیتا ہے۔ تو جس ہستی نے ام المومنین دا دودھ پیتا ہوئے اس دے مراتب دا کون منکر ہو سکتا ہے۔ بچپن دے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے گھر دے وچ رہے، اس گھر دے وچ انہاں نے پرورش پائی۔ تو ایک دفعہ ایسا ہویا کہ آقا کریم علیہ السلام دا بچا ہویا پانی ایک پیالے دے وچ پیا ہا۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بچے ہے تو انہوں نے وہ پانی اٹھایا اور آقا کریم علیہ السلام دا بچا ہویا پانی نوش کر لیا۔ آقا کریم علیہ السلام تھوڑی دیر تو بعد پوچھا کہ میرے پیالے دے وچ پانی پیا ہا، تو آپ نے عرض کی تھی کہ حضور وہ حسن نے پی لیا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بچے نے جس قدر میرا پانی پیتا ہے، بچا ہوا پانی پیتا ہے، اس قدر میرا علم اس دے اندر نفوذ کر گیا ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام دے بچا ہوا پانی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ فرمانیاں نے کہ ایک دفعہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنا تہ بند دیتا مینوں دھون واسطے، تو فرماندیاں نے کہ آقا کریم علیہ السلام وہ دے کے باہر چلے گئے، تو مینوں کوئی ضرورت آئی اور میں اس تہ بند نو اٹھایا اور اپنے سر تے لے لیا۔ کچھ دیر تو بعد آقا کریم علیہ السلام واپس آئے، تو آقا کریم علیہ السلام نو میں ویکھیا کہ آقا کریم علیہ السلام جیویں ہی گھر دے اندر انٹر ہوئے نے، صحن دے اندر داخل ہوئے، تو آقا کریم علیہ السلام دے تے زور دی بارش ہے اور آقا کریم علیہ السلام اس بارش دے وچ خرامہ تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ فرماندے نے کہ میں حیران ہاں کہ آقا کریم علیہ السلام اس بارش دے وچ کوئی تلکر نہیں بنتی پئی، کوئی آقا کریم علیہ السلام دے قدم مبارک نہیں ڈول رہے۔ آقا کریم علیہ السلام چلدے جدو حجرت دے وچ آ کے بیٹھ گئے، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کدے آ کے حضور دے کپڑے چیک ویکھدیاں نے، کدے آقا کریم علیہ السلام دی داڑھی شریف نو ہتھ لا کے ویکھدے نے، کدے زلفاں نو، کدے امامے نو۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ عائشہ کی ویکھنی ہے؟ تو عرض کردی ہیں کہ حضور میں ویکھیا ہے، اپنی اکھاں دے نال ویکھیا ہے کہ تسی جدو گھر دے وچ داخل ہوئے تو زور دی بارش آئی اور بارش دے وچ تسی تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ تو میں حیران اس گل تے ہاں کہ اتنی زیادہ بارش ہون دے باوجود بھی تھوڑا جسم جڑا ہے وہ سکا ہے، داڑھی شریف سکی ہے، کپڑے مبارک سکے نے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ سر تے کی لیا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ حضور تھوڑی چادر ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ تیرا کمال نہیں، یہ سارا کمال اس چادر دا ہے کہ یہ چادر میرے جسم دے نال لگی ہے اور میرے جسم دی برکت اس چادر دے وچ سرایت کر گئی ہے۔ تو جو تو بارش ویکھی نا، کوئی پانی دی بارش نہیں، اللہ تعالیٰ دے نور و عرفان دی اور رحمت دی بارش ہے جڑی ہر وقت میرے تے ہوندی رہندی ہے۔
تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے وہ مناظر ویکھے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے جسم دے نال لگن والی چادر دے وچ اتنی زیادہ برکت آ گئی کہ سارے حجاب اٹھ گئے. تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تے حضور دا بچا ہویا پانی پی لیا. تو آپ نو اللہ تبارک و تعالی نے کی کچھ عطا کیتا ہونا ہے. تو حضرت سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا آپ فرماندے نے کہ جدو حضرت امام حسن بصری نے پانی پیتا تو حضور نے فرمایا کہ اس بچے نے جس قدر میرا بچا ہویا پانی پیتا ہے اس قدر میرا علم اس دے اندر نفوذ کر گیا ہے کہ حضور دے جسم دی برکت، حضور دا بچا ہویا پانی تو اس دا کون اندازہ لا سکتا ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ فرماندیاں نے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام میرے گھر تشریف لے کے آئے اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی صاحبزادی دے نال حضور نو بہت زیادہ پیارا، بہت زیادہ حضور احترام کر دے، محبت دین دے. آپ دا آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا معمول ہے کہ جدو حضور دے گھرے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آندیاں تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اس بیٹی دا اٹھ کے کھڑے ہو کے استقبال کر دے. اور جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ دے گھر جاندے تو آپ بھی اپنے ابا جانی دا کھڑے ہو کے استقبال کر دیاں. تو ایک دفعہ ایسا ہویا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا گھر دے اندر تندور تے روٹیاں پکا رہی ہیں. آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لے کے آئے تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ بیٹا میرا دل کر رہا ہے کہ میں بھی ایک روٹی پکاواں. تو عرض کر دیں کہ حضور جی میں آپ کی مرضی. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آٹا لیا تھوڑا جیا اور آپ نے ایک روٹی پکا کے تندور دے وچ لگا دیتی. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے جو روٹیاں لگائیاں ہیں ساریاں پک گئیاں، تیار ہو گئیاں، انہوں نے اتار لیاں. لیکن آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو روٹی لائی ہے نا وہ اسی طرح کچی دی کچی کھڑی رہ گئی. آپ نے کافی دن انتظار کیتا تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ہی آواز دیتی فرمایا کہ بیٹا کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، آ جاؤ. تو عرض کر دیں کہ حضور جو روٹی تساں لائی ہے نا تندور دے وچ وہ اجے تک پکی نہیں ہے، میں اس کا انتظار کرتی پئی ہوں. تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ کہ اس آٹے نو میرے ہاتھ لگ گئے نے، اے دنیا دی اگ تے کی اس نو تے جہنم دی اگ بھی نہیں پکا سکتی یا جلا سکتی. تو حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ دا مقدر، آپ دا نصیب، آپ دی قسمت کہ آپ نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا بچا ہوا پانی نوش فرمایا. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ دے گھر تشریف لے کے آئے تو حضرت ام سلمہ نے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نو گود دے وچ اٹھایا ہوا. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جویں آ کے بیٹھے تو حضرت ام سلمہ نے حضرت امام حسن بصری نو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی گود دے وچ دے دیتا. اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت امام حسن بصری نو پیار کردے ہویا آپ دے واسطے بھلائی دی دعا بھی کیتی اور آپ دے واسطے برکت دی دعا فرمائی. تو حضرت ام سلمہ فرماندی نے کہ آپ نے جتنے بھی مراتب حاصل ہوئے اے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی اس دعا دا صدقہ. آپ دی ولادت تو بعد آپ نو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے وچ پیش کیتا گیا. جدو آپ دی خدمت دے وچ آپ نو لے کے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن بصری نو ویکھا تو آپ نو بڑے خوبرو لگے، بڑے خوبصورت لگے، بہت اچھے لگے. تو آپ نے فرمایا کہ اس دا نام حسن رکھو. تو آپ دا نام حسن بصری دا نام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز کیتا ہے اور آپ دا نام حضرت عمر نے رکھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دا نام امام حسن دی نسبت نال یا ویسے حسین ہون دی وجہ تو آپ نے آپ دا نام حضرت امام حسن دی وجہ تو یا جیسے بھی آپ نے حسن رکھا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندی نے کہ میں امام حسن دی تربیت کی تھی اور ہمیشہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ واسطے دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ اس نو مخلوق دا رہنما بنا دے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ دا ایک ہور بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ نے تقریباً 120 صحابہ دے کولوں شرف نیاز حاصل کیتا ہے اور انہاں دے وچ 70 صحابہ وہ نے جڑے شہدائے بدر شمار کیتے جاندے نے. بدری صحابی یا جو بدر دے اندر شہید ہوئے انہاں دے وچوں 70 صحابہ ہوئے جنہاں دے کولوں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ڈائریکٹ فیض حاصل کیتا. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مرید
اور آپ دے خلفاء دے وچ آئے. اور بعض لوگوں نے لکھا کہ آپ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیعت آئے اور آپ دے خلفاء دے وچ ہیں. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جوانی دے حالت جدو آپ جوانی دے ایام وچ پہنچے تو آپ جواہرات دا کاروبار کرتے ہیں، جس دی وجہ تو آپ دا نام حسن لؤلؤی مشہور ہو گیا. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روم گئے اور روم دا جو وزیر رہا وہ آپ دا دوست تھا. تجارت دی غرض نال گئے اور سوچا کہ چلو دوست نال ملاقات کر لیے. تو دوست دی ملاقات واسطے جدو گئے تو وہ وزیر دی سواری باہر نکل رہی ہے، باہر دروازے دے وچ ملاقات ہوئی. تو اس نے کہا کہ اسی کسی کام واسطے جا رہے ہیں، اگر تسی ساڈے نال جانا چاہو تو تھانوں اچھا لگے گا. تو حضرت امام حسن بصری نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. تو حضرت امام حسن بصری بھی انہاں دے نال چل پے. بادشاہ وزراء حضرت امام حسن بصری گھوڑیاں تے سوار ہو گئے جنگل دے وچ جا کے پہنچے. جنگل دے وچ حضرت امام حسن بصری فرماندے نے کہ میں ویکھیا کہ طبیعہ روم دا ایک بہت خوبصورت خیمہ لگا ہوا ہے. اس خیمے دے آسے پاسے فوج طواف کر کے اور کچھ کہہ کے واپس جا رہی ہے. اس تو بعد ایک علماء دی ٹولی آئی، اس جگہ تے آ کے رکے اور انہوں نے کچھ کہا اور کچھ کہہ کے چلے گئے. اس تو بعد حکماء اتباع آئے اور انہوں نے بھی کچھ کیا اور کہہ کے چلے گئے. اس تو بعد کنیزاں آئیاں بڑی خوبصورت خوبرو اور انہوں دے سر تے تھال ہے جواہرات دے، مال و دولت دے، سونے دے، چاندی دے. وہ بھی اتنے کچھ کہہ کے واپس چلیاں گئیں. اس تو بعد بادشاہ اور وزیر گئے، وہ بھی کچھ کہہ کے واپس چلے گئے. تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ مینوں بڑا تجسس پیدا ہویا. بعد دے وچ اس وزیر دے کولوں پوچھا آپ نے کہ یہ کی معاملہ ہے، میری کوئی گل سمجھ وچ نہیں آئی. تو وزیر آکھن لگا کہ اس خیمے دے اندر بادشاہ دا ایک نوجوان بیٹا مدفون ہے، بڑا بہادر آ، جوانی دے حالت وچ ہی فوت ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ باقی جو قصہ ہے وہ کس طرح ہے. تو حضرت امام حسن بصری نو دسیا گیا کہ سب تو پہلے فوج آئی، مسلح فوج، اور انہوں نے اس دے آسے پاسے چکر لگایا اور آکھن لگے کہ اے نوجوان، اے بہادر، اے شہزادے، کہ اگر جنگ لڑ کے موت نو ٹالا جا سکتا، تینوں بچایا جا سکتا تو اسی تینوں ضرور بچا لیندے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نال جنگ نہیں لڑی جا سکتی، اس دا مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا. اس بعد حکیم آئے انہوں نے کہا کہ اگر عقل و دانش دے نال، علم و حکمت دے نال تینوں بچایا جا سکتا تو تینوں اسی لازمی بچا لیندے. اس بعد علماء آئے اور انہوں نے بھی آ کے یہ آکھا کہ اگر دعاواں دے ذریعے تینوں بچایا جا سکتا تو اسی تینوں لازمی بچا لیندے. اس بعد کنیزاں آئیاں اور انہوں نے کہا کہ اگر حسن دے ذریعے، مال و دولت دے ذریعے، پیسے دے ذریعے موت نو ٹالا جا سکتا، تینوں بچایا جا سکتا تو اسی تینوں لازمی بچا لیندے. اس بعد بادشاہ اور وزیر گئے، انہوں نے کہا کہ بیٹا اسی پوری کوشش کی تھی لیکن تینوں بچا نہیں سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تیرے تے ایک سال واسطے اللہ تعالیٰ دی سلامتیاں ہون، اور ایک سال واسطے وہ رخصت ہو گئے اور سال بعد وہ آندے نے اور ہر سال اس دی قبر تے آ کے یہ الفاظ دہرائے جاندے نے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جدو ویکھیا تو آپ نو اس جگہ تے یہ مقام تے اس سارا کچھ ویکھ کے بہت زیادہ عبرت حاصل ہوئی اور آپ نے اس دن تہیہ کر لیا کہ میں زندگی بھر نہیں ہساں گا. اور اس عمل نے آپ نو آپ دی زندگی نو بدل کے رکھ دیتا. ایک روایت وچ ہور بھی آندا ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ امیر کبیر شخص ہے، تاجر ہے، جواہرات دے تاجر ہے. تو آپ بصرہ دے بازار دے وچ چلے جاندے، دکھی مخلوق دی خدمت کردے، کسی نو پیسے دی ضرورت ہوندی، کسی نو ویسے خدمت دی ضرورت ہوندی تو آپ چلے جاندے لوگوں دی خدمت کردے. تو آپ فرماندے کہ ایک دفعہ میں بصرے دے بازار دے وچ گزر رہا ہا کہ میری ایک عورت تے نظر پئی. عورت بہت حسین و جمیل ہے، بہت خوبصورت ہے. تو میں جدو اس نو ویکھیا تو میں اس نو ویکھدا رہ گیا. اس عورت دی جدو نظر پئی کہ کوئی مینوں ٹک ٹکی بند کے ویکھدا پیا تو مینوں اکھ لگی کہ اللہ دے بندے کی ویکھدا ہے. اللہ تعالیٰ تو ڈر کہ جڑا اکھاں دی خیانت بھی جاندا ہے، جڑا دل دے وچ اٹھن والے خیالات تو بھی واقف ہے. تو حضرت امام حسن بصری فرماندے نے کہ اس عورت دا جملہ تے بڑا سخت ہا لیکن حسن ایسا زیادہ ہا کہ میں مسلسل اس نو ویکھدا رہا. تو مینوں آکھن لگی کہ تو کی ویکھدا پیا، تینوں اللہ تعالیٰ دا خوف نہیں آندا پیا.
تو فرماندے نے کہ وہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، حسن ایسا ہے کہ میں بس مسلسل ویکھی جا رہا. تو پوچھ دیے کہ میری تینوں کیڑی چیز پسند آئی ہے؟ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں سنا کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے تینوں سراپا ہی حسن بنایا ہے، لیکن تیریاں جو اکھاں نے نا انہاں وچ دل کرتا ہے کہ بندہ ڈوب جاوے. مینوں بڑیاں پسند آئیاں نے، بڑیاں خوبصورت ہیں. عورت آکھن لگی کہ چل ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ تیرا مقصود حاصل ہو جاوے. وہ عورت چلی، فرماندے نے کہ میں بھی اس دے پیچھے اپنے گھر دے وچ جا کے داخل ہو گئی، دروازہ بند کر لیا، میں باہر کھڑا ہو گیا. فرماندے نے کہ تھوڑی دیر تو بعد ایک کنیز آئی، اس نے ایک تھال لے کے باہر آئی جڑے کپڑے دے نال ڈھکا ہویا ہا. فرماندے نے کہ اس نے مینوں آ کے دیتا. میں کپڑا ہٹایا تو ویکھا کہ اس ٹرے دے وچ، اس تھال دے وچ اس عورت دی دوویں اکھاں آئیاں اور نال ایک رکا ہا جس دے اتنے لکھا ہویا ہا کہ میں انہاں اکھاں نوں رکھنا ہی پسند نہیں کرتی کہ جنہ دی وجہ تو ایک مومن فتنے دے وچ مبتلا ہو گیا ہے. اور ایک روایت ہے کہ الفاظ آئے کہ یہ اکھاں میں رکھ کے کی کراں گی کہ جنہاں نوں غیر نے پسند کر لیا ہے، اور کل قیامت والے دن یہ اکھاں اللہ تعالیٰ دا دیدار کس طرح کر سکن گیا. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں جدو یہ رکا پڑھیا تو میری حالت غیر ہو گئی. میں اپنی داڑھی کھچن لگ پیا، پکڑ کے بیٹھ گیا، رون لگ پیا کہ حسن بصری ایک عورت دے دل دے وچ اللہ تعالیٰ دے اتنا خوف، عورت ہو کے اللہ تعالیٰ تو اتنا ڈرتی ہے، تو مرد ہو کے بندہ ہو کے اللہ تعالیٰ دا خوف نہیں رکھتا. فرماندے نے کہ میں بڑی مشکل دے نال دن گزارا اور رات بھر نیندر نہ آئی. فرماندے نے کہ جو صبح ہوئی تو خیال آیا کہ چلو اس دے کول جا کے معافی تے منگا جس نے اپنی اکھاں کڑ کے دے دتیاں. تو فرماندے نے کہ میں صبح جدوں فجر دی نماز تو بعد اس گلی دا رخ کیتا، اس گلی دے وچ داخل ہویا تو ایک جنازہ جا رہا ہا. پوچھا، پتہ لگا کہ اس عورت دا جنازہ ہا جس نے کل اکھاں کڑ کے دیتی. تو فرماندے نے کہ مینوں ہور زیادہ دکھ ہویا، میں ہور زیادہ رون لگ پیا. اللہ اللہ کر کے دن گزرا، رات ہوئی، نیند نہ آئی. صبح سحری دے ٹائم، تہجد دے ٹائم جا کے کدھر اکھ لگی تو فرماندے نے کہ اس عورت دی مینوں زیارت نصیب ہوئی، جنت دے وچ پھردی آئی. تو میں جا کے اس دے کولوں معافی منگی اور آکھا کہ مینوں کوئی وصیت کر دے. تو آکھن لگی کہ حسن بصری جدوں تو تنہائی دے وچ ہوے، جدوں تو کلا ہوے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولوں ڈریا کر. لوگوں دے سامنے تے اسی بہت زیادہ ڈرنے ہیں، لوگوں دے سامنے تے اسی بڑے پارسا بننے ہیں، بڑے نیکوکار بننے دی کوشش کرنے ہیں، بڑے ڈرامے کر رہے ہیں، محسوس کرانے ہیں کہ ساڈے ورگا ہے کوئی. لیکن تنہائی دے وچ جو اصل انسانیت ہوندی ہے، اصل انسان ہوندا ہے، تنہائی دے وچ پتہ لگتا ہے. مینوں پتہ ہے کہ میں کتنا کو نیک ہاں. جتنا بندے نوں اپنا پتہ ہوندا نا، کسی دے بارے اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوندا. تو تنہائی ایسا عالم ہے کہ تو بندے دی اصل انسانیت ابھر کے باہر آ رہی ہوندی ہے. تو فرمایا کہ جدوں تو تنہائی دے وچ ہوے، اللہ تعالیٰ دا ذکر کیتا کر، اللہ تعالیٰ کولوں ڈریا کر، اللہ تعالیٰ دا خوف اس وقت کھایا کر. اللہ اکبر. فرمایا کہ تو اپنی صبح بھی اللہ تعالیٰ دے ذکر دے نال اور شام بھی اللہ تعالیٰ دے ذکر نال کریا کر. تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ اس عورت دے اس عمل نے میری زندگی بدل کے رکھ دی تھی اور مینوں راہ راست دلایا. پھر حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہوئے نے، وہ شخصیت ہوئے نے جڑے اپنے زمانے دے پیشوا اور مقتدا بنے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس تو بعد فکر آخرت دی وجہ تو اور اس وقت دو واقعات ہو چکے ہیں، ایک بادشاہ تے بیٹے والا اور دوسرا یہ واقعہ. اس بعد آپ گوشہ نشین ہو گئے اور روایات دے اندر آندا ہے کہ آپ نے 70 سال ہمہ وقت وضو دی حالت وچ گزارے. 70 سال جو بقیہ زندگی ہے آپ کدے بے وضو نہیں ہوئے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہم اثر بزرگوں دے وچ بہت زیادہ ممتاز ہے. ایک شخص نے دوسرے بزرگ کو پوچھا کہ کی وجہ ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اتنا بلند مقام کس طرح حاصل ہویا. تو آکھن لگے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دے علم دی سانوں سارے نوں ضرورت ہے، کیونکہ حضرت امام حسن بصری ڈائریکٹ صحابہ دے شاگرد ہے، حضرت سیدہ عائشہ دے شاگرد ہے، حضرت عبداللہ بن عباس دے، حضرت عبداللہ بن عمر دے. 120 صحابہ دے کول شرف نیاز حاصل ہوا ہے، صحابہ دے شاگرد ہے، صحابہ کو علم حاصل کیتا، عالم ہے بہت بڑے. تو فرمایا کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دے علم دی سانوں سارے نوں ضرورت ہے، لیکن حضرت امام حسن بصری نوں سوائے اللہ تعالیٰ دے کسی دی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ او مقام پایا، او مرتبہ پایا کہ اپنے
وقت دے اپنے دور دے سب تو ممتاز درویش اور بزرگ ٹھہرے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دی زندگی تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. آج دی نشست وچ اتنا ہی. انشاءاللہ کل دی نشست وچ بھی حضرت سیدنا خواجہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تے بقی حالات و مناقب بیان کرنے دی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مینوں اور تہانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے.